بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 265، سورۃ حج، آیت نمبر 38۔ اس رکوع کا حاصل یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے جس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، یعنی اباحۃ القتال کا ذکر ہے کہ قتال تمہارے لیے مباح ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں پھر قتال کے اجازت کے اسباب ذکر کی ہیں، جن میں سے دو سبب ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق اور بانہم ظلموا، اور پھر حکمت قتال ذکر ہے، حکمت جہاد ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اور اس کے بعد مجاہدین کو اسلامی نظام اور اسلامی حکومت جہاد کے فتح ہو جانے کے بعد جو اسلامی نظام ہے اور منشور اور دستور ہے اس کا ذکر ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، آیت نمبر 41 کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر تسلی ہے نبی علیہ السلام کو وَيُكَذِّبُوكَ سے، اور تسلی کا عنوان ہے اقوام مکذبہ کی ہلاکت، اور یعنی مجرمین اور مخالفین کی ہلاکت اور پیغمبروں کی مدد۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یدافع، دفاع کرتا ہے، اور یدافع کا معنی دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، الکافرین مفعول بھی محذوف ہے، یعنی کافروں کو دفع کرتا ہے، عن الذین آمنوا، مومنین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کی مدد کرتا ہے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے، معنی مومنین کی طرف سے ان کا دفاع کرتا ہے۔ تو اللہ حمایت کرتا ہے، اور چاہے وہ اسباب مادیہ کے ذریعے کرے، چاہے مومنین ہی کے ہاتھوں سے کرے، اس لیے اللہ مدد کرتا ہے کہ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کو بہت خیانت کرنے والے اور کفر کرنے والے پسند نہیں ہے۔ تو جو لوگ کافر ہیں وہ خیانت گر ہیں، اللہ کی نعمتوں کے ناشکر ناقدر ہیں اور کفر کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو غلبہ نہیں دے گا۔ وقتی طور پر غلبہ آ جائے تو یہ بطور امتحان ہوتا ہے مومنین کے لیے۔ اذن للذین یقاتلون سے ذکر اس بات کا، یعنی اباحۃ القتال، کہ قتال مباح ہے اور اس کے اسباب کا ذکر ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو سب سے پہلی آیت ہے جو جہاد اور قتال کی اجازت کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری آیتیں، تقریباً 70 تک آیات نازل ہے، اور جن میں قتال کی اجازت نہیں دی گئی، تو اب اجازت دی گئی ہے، اور اجازت کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور کافروں کی گرفت سے بچنے لگے اور چھٹ گئے، اور مدینہ میں سمٹ کر ایک جماعت بن رہی تھی، تو کافروں پر یہ بات بڑی مشکل گزری اور ناگوار گزری، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین اٹھنے لگی اور خطرہ محسوس کرنے لگے، اور سمجھ گئے کہ یہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے، اور اس سے کوئی خطرہ محسوس کرنے لگے۔ تو کافروں نے حکم بھیجا عبداللہ ابن ابی، مشرک مدینہ کا جو مشرک تھا، اس کو، کہ آپ نے ان شریروں کو کیوں اپنی جگہ میں پناہ دی ہے، اور ان کو اپنے ملک سے، ان کے ساتھ جنگ کرو یا ان کو مدینہ سے نکالو، ورنہ ہم مدینہ کے اوپر حلہ بول دیں گے اور تمہیں مدینہ کے اوپر ہم حملہ کریں گے۔ یہ پیغام جب آیا تو عبداللہ ابن ابی جو مشرک تھا، اس نے اور مشرکین دیگر مدینے والوں نے ارادہ کیا نبی علیہ السلام کو نکالنے کا یا ان سے جنگ کرنے کا، اور مشرکین کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کا۔ نبی علیہ السلام کو یہ خبر جیسے پہنچی تو آپ علیہ السلام نے جا کر ان سے یہ بات کہی کہ تم لوگ جو مدینے والے ہیں، تم اپنے آپ کو جو نقصان دینا چاہتے ہو، اتنا نقصان تمہیں قریش نہیں دیں گے جتنا تم اپنے آپ کو خود دینا چاہتے ہو۔ اسی طرح یہ بات فرمائی کہ تم اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے لڑنا چاہتے ہو اور یہاں کا امن تباہ کرنا چاہتے ہو۔ اس سے وہ خاموش ہو گئے اور انہیں اپنے ارادے کو پس کر لیا۔
تو خط کا جواب نہ ملا مکہ کے مشرکوں کو، تو مشرکین مکہ کو غصہ آیا اور وہ اس بات پر تل گئے کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ اس حملے کے لیے انہوں نے تیاری شروع کی، اسلحے کی اور مال کی۔ تو اس تیاری کے لیے انہوں نے قافلہ تیار کیا ابو سفیان کی قیادت میں، اور اس کو شام کی طرف بھیجا تجارت کے لیے۔ بظاہر اس کا نام قافلے کا عیر نام تھا، یعنی قافلہ مقصد یہ ایک تجارتی قافلہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسلحہ فراہمی کے لیے اس کو بھیجا کہ وہاں سے اسلحہ خریدے اور اسلحہ لائے۔ تو وہ قافلہ جب گیا اور اس نے 1 سال تجارت کرنے کے بعد جب مدینہ میں نبی علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ قافلہ آپ سے بچ کر نکل کر شام چلے گیا۔ اگلے سال جب واپس پر وہ قافلہ واپس آیا اور اسلحہ اور سامان لے کر وہاں سے واپس آیا، شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا مدینہ کے راستے سے، تو پھر آپ علیہ السلام نے اس قافلے کا تعاقب کیا کہ اس پر حملہ کیا جائے، اس سے اسلحہ بھی چھینا جائے، مال بھی چھینا جائے، ان کو شکست دی جائے۔ لیکن وہ قافلہ بچ نکلا اور ابو جہل کا لشکر وہاں سے مکہ سے تیار ہو کر آ چکا ہے۔ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے جو مارکہ کن جنگ ہوئی اور جس میں 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو زیر و زبر اور مریا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ اذن للذین یقاتلون، معنی اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون جن سے جنگ کی جا سکتی ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے مومنین کو اس بات کی طرف کہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور یہ مکے والے تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جنگ کے لیے قافلے اور تیاریاں شروع کر دیے۔ تمہیں بھی اجازت ہے، لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کافر تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے مردان جنگ کو ختم کر کے عورتوں کو قید کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم کو بھی اجازت ہے۔ تو اذن بمعنی امرا اور حکم کے ہے، یعنی حکم کیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے للذین ان لوگوں کے لیے یقاتلون جن سے قتال کیا جائے گا، یعنی مسلمان۔ اور ان کو کس چیز کی اجازت دی گئی؟ ای فی القتال، یعنی اذن فی القتال، قتال کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ لڑیں کافروں سے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس پر کافر حملہ کریں گے اور وہ چڑھائی کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بأنہم ظلموا، ان مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کو مکہ سے نکالا گیا ہے، یہ اور مکہ سے ان پر ظلم، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کی ماؤں بہنوں بیٹوں کو، اور ان کے گھر، ان کے مال، ان کی جائیداد ان سے چھین لی گئی ہے، تو یہ مظلوم ہے، اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر لقدیر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اقوام مسلمانوں کا، ایمان والوں کی مدد کی ہے، تو ان کی مدد بھی اللہ کر سکتا ہے۔ الذین اخرجوا، یہ وہ لوگ ہیں، ظلم کس طرح ہوا، اس ظلم کی تفصیل ہے، بأنہم ظلموا کی تفصیل ہے کہ وہ ظلم کس طرح ہوا۔ الذین وہ لوگ ہیں اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق، معنی بغیر حق جرم شرعی، بغیر کسی جرم شرعی کے۔ ایسا نہ تھا کہ وہ کوئی ڈاکو تھے یا وہ قاتل تھے، وہ یہ رہزن تھے، کوئی اور بدکار تھے، بلکہ وہ امن کا درس دیتے تھے، وہ توحید اور سنت کی درس دیتے تھے، اور وہ آپس میں بھائی چارے کا درس دیتے تھے، نبی کی اتباع کی اور قرآن کی پیروی کا درس دیتے تھے، جس وجہ سے ان کو نکالا گیا۔ الا ان یقولوا، مگر یہ بات تھی، یعنی ان کا جرم نہ تھا، ہاں اگر جرم تھا تو وہ یہ بات تھی کہ ربنا اللہ، کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا حاکم اللہ ہے، نظام چلانے والا وہ ہے۔ یہ تو جرم نہ ہوا، جیسے کہ وہ شاعر نے کہا کہ ہماری تلواروں کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دشمنوں سے لڑ لڑ کر ان کے اندر کھڑے پڑ گئے۔ یہ تو تشبیہ المدح بما یشبہ الذم کے قبیلے سے ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس سے جہاد کی حکمت کا ذکر ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ دفع نہ کرتا الناس لوگوں کو، یعنی بعضہم بعض کو، جو کہ کافر ببعض مسلمانوں کے ذریعے، یہ بعضہم ببعض بدل ہے ترکیب الناس سے، پہلے بعضہم سے مراد کفار ہے اور دوسرے بعض سے مراد مومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنین کے ساتھ دفع نہ کرے تو لہدمت صوامع، تو گرا دیے جائیں گے، صوامع معنی عبادت خانے، یعنی راہبوں کے عبادت خانے، اور جو خاص پیر ہے اور ان کے جو خانقاہیں وہ عیسائیوں کے، وبیع، اور عام چھوٹے ان کے جو گرجے ہیں عیسائیوں کے وہ، وصلوات، اور یہودیوں کے عبادت خانے،
وہ مساجد اور مسجدیں جو مسلمانوں کی ہے، یذکر فیہا اسم اللہ، جن میں اللہ کا نام یاد کیا جاتا ہے، کثیراً بہت زیادہ۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یقیناً اللہ مدد کرے گا اس آدمی کی جو اللہ کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والے، عزیز ان سب پر غالب ہے۔ سوامع جمع سوماتن کی، اور یہ عیسائیوں کے جو بڑے پادری ہے اور مینارے کے اوپر چوٹی کے اوپر ان کا ایک عبادت خانہ اور جو خانقاہ بنائی جاتی تھی اور اس میں بڑے پادری عبادت کرتے تھے، اس کو سوامع کہتے ہیں۔ اور بیا یہ جمع بیاتن کی، یہ عیسائیوں کے عام گرجے جو عام لوگوں کے عبادت خانے وہ مراد ہے۔ صلوات جمع صلاتن کی، اس سے مراد یہودیوں کے عبادت خانے، یا سلوتا کی جمع ہے اور سلوتا کا معنی یہودیوں کے عبادت خانے۔ اور مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، مسلمانوں کے عبادت خانے، یذکر فیہا اسم اللہ۔ مراد اس سے یہ ہے کہ لہدمت صوامع کا معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر جہاد نہ ہوتا تو عیسائیوں کے جو خانقاہ ہیں اور گرجے ہیں وہ بھی گرا دیے جاتے اور ان پر ظلم ہوتا، اور یہودیوں کے زمانے میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر جہاد نہ ہوتا تو ان کے صلوات معنی عبادت خانے گرا دیے جاتے، اور اس طرح مسلمانوں کے زمانے میں بھی جہاد نہ ہو تو ان کی مسجدوں کو گرا دیا جاتا اور ختم کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب آیت کا کہ ہر دور کی عبادت خانے اور اس وقت کا مراد ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور اللہ ضرور بضرور مدد کرتا ہے، من اس کی ینصرو جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اصل میں ینصرہ دین اللہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، تو اس میں مبالغہ ہے، کیونکہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی مدد کرنا اس میں اتنا اجر اور ثواب ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت طاقت والے ہیں، سب پر غالب ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے تمہاری مدد کا، وہ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگو تم محتاج ہے، اور واللہ الغنی، اللہ بے پرواہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے، اللہ قوی عزیز ہے، لیکن امتحان کے لیے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو یا نہیں کرتے۔